मैं तो हूं सबका, मेरा ना कोई। इमरान खान। ये इमरान खान का जुमला नहीं है, ये इस कौम के मुंह पर मारा गया तमाचा है। जिस कौम ने एक शख्स को कंधों पर बिठाया और फिर उस शख्स को जेल की अंधेरी कोठड़ी में छोड़कर खुद घरों में दबक गई। नवाज शरीफ के दिल के किसी कोने में आज भी इमरान खान जिंदा है। वो मानता है कि अगर इमरान खान बात करे तो वो बैठने को तैयार है, मगर असल मसला ये है कि नवाज शरीफ का दिल नहीं, उसका पूरा जिस्म करप्शन से बना है। उसके खून के हर कतरे में लूटा हुआ पैसा दौड़ रहा है। शरीफ खानदान सियासत में नहीं, करप्शन के मजहब में रहता है। इमरान खान जब ये सब देखता है तो वो कैसे उस मेज पर बैठ सकता है जहां पर प्लेट में लूट मार रखी हो। इमरान खान को सबसे ज्यादा सियासी नुकसान नवाज शरीफ ने ही पहुंचाया, मगर उसके बावजूद ये हकीकत है कि नवाज शरीफ अंदर ही अंदर इमरान खान को एक मर्द सियासत मानता है। मसला सिर्फ ये है कि वो अपने गुनाहों के ताबूत से बाहर नहीं निकल सकता। मरियम नवाज सिर्फ मुखालिफ नहीं, वो इमरान खान की दुश्मन है। वो औरत नहीं, वो एक मंसूबा है, वो जहनीत है जो इक्तदार के लिए हर हद पार कर सकती है। पाकिस्तानी कौम आज तक इस औरत को समझ नहीं सकी। वो उम्र के इस हिस्से में है जहां इंसान नर्म हो जाता है, मगर ये मजीद सख्त हो चुकी है। इसने अपने बुढ़ापे को करप्शन के पैसों से मेकअप करके छुपाया हुआ है, मगर इसकी आंखों में इक्तदार की भूख आज भी वैसी ही है। शहबाज शरीफ की बात करें तो जो शख्स अपनी जुबान पर कायम न रहे वो सियासतदान नहीं, सौदागर होता है। शहबाज शरीफ का न कोई नजरिया है, न कोई रीढ़ की हड्डी। वो झुकने में वक्त नहीं लगाता। गुलामी उसकी फितरत में है। शरीफ खानदान में अगर बेगैरती का कोई सर्टिफिकेट है तो वो सबसे पहले शहबाज शरीफ के नाम पर बनता है, बाकी खानदान बस उसके बाद आता है। पीपल्स पार्टी अब पीपल्स की नहीं रही। ये जरदारी स्टेट बन चुकी है। एक नजरियाती जमात को एक खानदान ने अगवा कर लिया। सिंध को माफिया की तरह लूटा गया। लियारी गैंग से लेकर कराची की गलियों तक जरदारी की सियासत ने लाशों पर इक्तदार खड़ा किया। बिलावल सिर्फ एक नाम है, उसके पीछे कोई वजन नहीं, कोई विजन नहीं, कोई फहम नहीं, न कोई विजन। वो खुद नहीं जानता वो क्या कह रहा है और किसके कहने पर कह रहा है। फजलुर रहमान की जुबान कुछ और कहती है, दिल कुछ और चाहता है और मुफाद उसे कहीं और ले जाता है। वो इमरान खान के साथ बैठना भी चाहता है, मगर अपनी कुर्सी के खौफ से खड़ा भी नहीं हो सकता। अब इमरान खान जेल में बैठा हुआ वो शख्स जिसके गिर्द कई लाखों थे, आज वाकई तन्हा है। उसकी पार्टी में अब लीडर नहीं, सौदागर हैं। जिन लोगों को हीरो बनाया गया वो खोखले निकले। शेर अफजल खान, मरवत से लेकर बाकी सब की हकीकत वक्त ने खोल दी। कंपनी ने जिस रग पर हाथ रखा सब खामोश हो गए। पीटीआई के अंदर वो लोग भर चुके हैं जो खुद नहीं चाहते कि इमरान खान वापस आए, क्योंकि इमरान खान आया तो उनकी सियासत मर जाएगी। इमरान खान की जेल से आने वाली आवाज तारीख का मातम है, जब वो कहता है कि मैंने कौम से उम्मीद छोड़ दी है क्योंकि मेरी कौम निकलने की हिम्मत नहीं रखती, मगर फिर भी कहता है कि मैं तन्हा भी लड़ूंगा। वो शख्स शिकस्त नहीं मान रहा, वो शख्स सिर्फ सच बोल रहा है। वो कहता है कि मुझे खुशी होगी कि मेरी मैयत यहां से निकले, क्योंकि उसे मालूम है कि जिंदा निकलने के लिए
कौम को जिंदा होना पड़ता है। इमरान खान तनहा है मगर हारा हुआ नहीं। मसला इमरान खान नहीं, मसला ये कौम है जो इनकलाब को दुआ समझती है, कुर्बानी नहीं। और कंपनी वो दीवार है जिसके पीछे रहम नहीं, सिर्फ ताकत है। और तारीख ये सब लिख रही है कि एक शख्स खड़ा रहा और पूरी कौम बैठकर देखती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 22 जनवरी और दिन है जुमेरात का। आज का दूसरा बुलेटिन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें, एक वीलॉग। एक व्यूअर ने कहा है कि आप कहते हैं जुमेरात को मरहूमीन के लिए जो है वो दुआ किया करें। तो मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि जब भी आपको वक्त मिले, जिस दिन आप मर्जी है दुआ करें। लेकिन जुमेरात के साथ मंसूब है कि जी आप मरहूमीन के लिए दुआ कर दिए करें, तो इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा जो है वो बिल नहीं आता। तो आप मरहूमीन के लिए लाजमी जुमेरात को, जुम्मे को, हफ्ते को, जब ये जो तुर्क है ना हमारे दोस्त तुर्क, जो भी तकरीब हो तो उसके बाद लाजमी कहते हैं अल फातिहा। शादी की तकरीब भी हो ना तो निकाह के बाद भी कहते हैं अल फातिहा, यानी वो फातिहा जो है वो पढ़ देते हैं। तो आप भी जो है ना जब आपको मौका मिले, ना दिन देखें ना वक्त देखें, आप दुआ मरहूमीन के लिए कर दिया करें। ये बैनर आपके सामने है 8 फरवरी का। अभी आपको बताया है एक फिक्र जो है वो उड़ता उड़ता बाहर पहुंचा है, जिससे मुस्कुराते हुए जो है वो इमरान खान ने कहा, इसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है वो जो जेलर का ट्रांसफर हुआ है उससे भी जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान जो है चेहरा उनका मुस्कुरा रहा था, लेकिन उनके जो है ना वो लबों पे ये था कि इतने दिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कौम जेल में रहने देगी। 902 दिन हो गए हैं, 902 दिन इमरान खान को। तो ये जो है ना उड़ता उड़ता फिक्रा बाहर आया है। आज मैंने इसलिए थंबनेल पे लिखा है कि मैं तो हूं सबका, मेरा ना कोई, मेरे लिए कोई आंख न रोई। ये उड़ता उड़ता फिक्रा बाहर आया है। बहरहाल ये कौम का नोहा है, ये कौम का जो है ना वो मरसिया है। तो ये 8 फरवरी अगर आप करें खैर है, न करें फिर भी खैर है। पहले भी 902 दिन गुजर गए हैं, बाकी दिन भी गुजर जाएंगे, इमरान खान के भी गुजर जाएंगे और हमारे भी गुजर जाएंगे। बहरहाल हमें कहीं ना कहीं जमीर की अदालत में इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। कुछ खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर सब्सक्राइबर हैं तो लाइक लाजमी किया करें जो है ना वो वीडियो को। इसके अलावा 2 अहम चीजें हैं, एक शेयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें वीडियो को, और दूसरा है वीडियो को पूरा वॉच करना, यानी कोशिश किया करें कि वीडियो को जब क्लिक करें तो पूरा वॉच करें। पहली खबर यह है कि जरताज गुल की वालिदा जो है ना वो वफात पा गई हैं, और बताने वाले बता रहे हैं कि वो आखिरी वक्त तक जरताज गुल को जो है वो याद करती रही। लेकिन आपको पता है जरताज गुल को सजा हो चुकी है, वो मफरूर हैं, तो इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बुशरा बीबी की बहन ने ट्वीट किया है कि जब कोई बेल होती है तो उनकी जो माँ है, जो बुशरा बीबी की भी माँ है, तो वो कहती हैं कि दरवाजा खोलो, बुशरा बीबी आई हैं। तो उनको पता नहीं चलता या उनको याद नहीं रहता इस उम्र में कि बुशरा बीबी जो है वो जेल में है। फिर हम उन्हें बताते हैं कि वो जेल में हैं, और फिर उन्हें जो है ना वो कहती हैं कि मैंने बुशरा को जो है वो अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया है, अगर यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई तो चले अगले जहान होगी। ये सारी एक FIR है जो नामालूम जगह पर लिखी जा रही है, जिस तरह ये FIR काटती हैं। ईमान मजारी के बारे में बताया गया कि वो हामला है, लेकिन 2 दिन से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पनाह लिए हुए हैं। बाहर रियासत की फोर्स खड़ी है और रियासत उनको गिरफ्तार करना चाहती है। रियासत को चौथा गियर उस वक्त लगा जब DG ISPR ने कहा कि ये जो है ना नाम नहाद इंसानी हकूक की लंबरदार बनती है, ये दहशत गर्दों को पनाह देती है। तो उसके बाद जो है ना वो जजेस वो चौकन्ना हो गए कि नंबर बनाने का बेहतरीन वक्त है, तो वो ईमान मजारी पर पिल पड़े। और इसके अलावा
ایک اور حملہ بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کی قیادت پہ، یہ جو ہے نا وزیرستان میں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ خواہش بھی آہستہ آہستہ پوری ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ حملے کیوں نہیں ہوتے۔ انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور کافی بیزاری کا اظہار کیا تھا کہ ان پہ حملے جو ہے وہ ہونے چاہیے، تب کوئی جو ہے نا وہ مدد شدہ آئے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی زبردست اپوزیشن لیڈر ہیں سویڈن کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایک درندہ صفت شخص ہے، اور اگر اس کی خوشامد کریں تو یہ خوش ہوتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں تو یہ خوش ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہ سویڈن کی اپوزیشن لیڈر کہہ رہی ہیں اور خاتون ہیں۔ شکر ہے یہ فیلڈ مارشل نہیں ہے، ورنہ ڈیووس میں موجود ہوتی۔ شکر ہے یہ ایٹمی طاقت کی وزیر اعظم نہیں ہے، ورنہ آج وہ آیا، وہ چودھری، وہ بڈھا کھوسٹ، وہ لانتی، تو سارے جو ہے نا ٹچے کھڑے تھے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ہیں وہ سارے ٹچے ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں، تو انہوں نے سب نے تالیاں بجائیں، پیو آ گیا، پیو آ گیا، پیو آ گیا، وہ آیا اس طرح کر کے اور سب نے تالیاں بجائیں۔ فیلڈ مارشل صاحب ادھر موجود ہیں، بس ان کو آنے دیں، ان کو آنے دیں، پھر پی ٹی آئی والے تیاری کریں، پھر وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو پھر وہ جو ہے نا بتائیں گے ان کو کہ وہ کس قسم کے فیلڈ مارشل ہیں اور کس قسم کے جنرل ہیں۔ ہاں اٹھے، ابا آ گیا، ابا آ گیا، پیو آ گیا، پیو آ گیا۔ بنجمن نیتن یاہو وہاں پہ موجود ہے۔ سارے جو ہے نا، مولانا فضل الرحمان نے آج اسمبلی میں کہا ہے کہ اتنی تکلیف نہیں کی گئی کہ اس اسمبلی کو بتا دیا جائے، حالانکہ یہ اسمبلی جعلی ہے، لیکن بتا دیا جائے اس اسمبلی کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس بورڈ کا سربراہ امریکہ ہے، جس بورڈ میں بنجمن نیتن یاہو ہے، یہ ذرا کسی نرسری کے بچے کو بتائیں تو وہ حیران ہوگا کہ یہ کمال ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا بچاؤ کریں گے اور فلسطینیوں کی ترقی کریں گے، اور اس پیس بورڈ میں حماس نہیں ہے۔ غزہ کی سب سے مقبول جو ہے نا وہ جماعت وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ غزہ میں 80% حماس مقبول ہے، اور جو آخری الیکشن ہوا تھا فلسطین میں، اس میں حماس جیتی تھی اور اسماعیل ہانیہ وزیر اعظم بنے تھے جو ایران میں شہید ہوئے۔ بہرحال یہ سویڈن کی جو ہے نا وزیر خارجہ اپوزیشن لیڈر، میں شکر کر رہا تھا کہ یہ فیلڈ مارشل نہیں ہے، اور اس نے درندہ صفت، غنڈہ صفت کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا الزام جو عمران خان پر لگایا گیا ہو اور وہ لعنت بن کر لگانے والوں کے چہرے پہ نہ چپٹا ہو، یہ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ کوئی بھی الزام، کوئی بھی جو عمران پہ لگا اور پھر لعنت بن کر وہ ان کے چہروں پہ چپک گیا، یہ جو ڈیووس میں ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ تالیاں جو بجائی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ یہودی ایجنٹ جو ہے وہ کسے کہتے تھے، پہلے مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں پاکستان نے 4.5 ارب ڈالرز کا قرضہ لے لیا ہے 6 مہینے میں۔ یہ میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں، آپ حیران نہیں ہوتے کہ یہ کدھر جا رہا ہے؟ ملک میں ڈیم بن رہے ہیں، جو ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ 4.6 ارب ڈالر 6 مہینوں میں پاکستان پہلے مالی سال کے 6 مہینوں میں لے چکا ہے۔ تو اس لیے تو وہ صبح والے ویلاگ میں بتایا کہ قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ اب ان کے اثاثے نہیں پوچھے جائیں گے، اب ان کے اثاثے پبلک نہیں ہوں گے، تو ان کو کہیں پہ تو ٹھکانے لگانا ہے۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے غزہ پیس بورڈ کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہ صرف اخلاقی طور پہ غلط ہے بلکہ یہ ایک مذموم کوشش ہے جس میں کھلے عام ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے حماس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے اور اس کے علاوہ حزب اللہ کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ پہلے تم لوگوں نے اکھاڑ لیا، تم لوگ 26 ملک تھے، تم لوگوں نے افغانستان میں کیا اکھاڑ لیا؟ بگرام ایئر بیس چھوڑ کے بھاگے، پینٹیں چھوڑ کے بھاگے، اسلحہ چھوڑ کے بھاگے،
اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حماس کو غیر مسلح نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے، کیونکہ احمد قریشی کہتے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو تربیت ہے، جو سوٹے اور ٹانگوں کا تجربہ ہے، وہ پاکستان اور اسرائیل کی فوجیں جو ہے نا وہ اس طرح ہیں، دونوں کو ایک جیسا تجربہ ہے، دونوں نہتوں کو گھسیٹتے ہیں، دونوں نہتوں کو مارتے ہیں، دونوں نہتوں پہ شیر ہیں۔ یہ احمد قریشی کہتا ہے۔ احمد قریشی کوئی 3 دورے اسرائیل کے کر چکا ہے، ساتھ کوئی گھر والے بھی لے گیا تھا بنجامن نیتن یاہو کے لیے۔ یہ احمد قریشی بہرحال وہ کہتا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ تربیت شربیت ایک جیسی ہے، یہ حماس والوں کو سوٹے ماریں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 400 جو ہے نا افراد ایسے ہیں جو کہ بہت امیر ہیں، جن کے پاس اب کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 90% لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں دنیا کے جتنے ان کے پاس ہیں۔ یہ ہے 400 لوگ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں، ایک تو ان پہ سپر ریچ ٹیکس لگایا جائے، خود کہہ رہے ہیں نارمل ٹیکس نہ ہو۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ اور ان کے درمیان اتنی عدم مساوات ہو گئی ہے، اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ یہ دنیا آگے چل کے ہنگاموں کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، یہ تو ارب پتی پھر بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پہ سپر ریچ ٹیکس لگایا جائے۔ نواز شریف کو دیکھ لیں، زرداری کو دیکھ لیں، جہانگیر خان ترین کو دیکھ لیں، یہ تو سارے ٹیکس چھپانے والے ہیں۔ تو عدم مساوات جو ہے وہ اب بہت بڑا مسئلہ بن کے دنیا میں سامنے آ رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان کے پاس اتنے وسائل آ گئے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کا بھی نہیں پتا، یا ان کو استعمال کیسے کریں، کیونکہ ایک انسان ہے نا، اس نے کتنا کھانا ہے، اس نے کتنی یاشی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان پہ سپر ریچ جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ کانگریس نے مواخذے کا جو ہے نا وہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ اس ٹچے کا مواخذہ کیا جائے، امپیچمنٹ کی جائے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ کو خود بھی پتا ہے کہ اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن ہارتا ہے تو وہ اس کا مواخذہ ہوگا، جبکہ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کر کے اس لانتی سے جان چھڑائی جائے۔ یہ کانگریس اور ڈیموکریٹس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں امریکہ میں۔ اس کی وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو ٹیرف ٹرمپ نے دوسرے ملکوں پہ لگایا وہ ملک تو برداشت کر گئے، لیکن 96% امریکی جو ان ملکوں نے لگایا اس سے متاثر ہو گئے، ان پہ بوجھ پڑ گیا۔ یعنی امریکہ نے چین پہ ٹیرف لگایا، چین نے امریکہ پہ لگایا، امریکہ نے فرانس پہ لگایا، فرانس نے امریکہ پہ لگایا، وہ ملک تو برداشت کر گئے ٹیرف، چین تو برداشت کر گیا۔ ڈاکٹر وکٹر گو کا صبح میں نے بتایا، وہ کہتا ہے چین تو 5000 سال سے ہے، یہ ٹچے، یہ لچے، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے جو سونے کی تلاش میں آئے تھے، ان کے سارے باوجداد ڈاکو تھے امریکیوں کے، کہ ان کو تو 249 سال ہوئے، ہم تو 5000 سال سے موجود ہیں چین۔ تو وہ برداشت کر گئے، اور جو انہوں نے ٹیرف پلٹ کے لگایا تو امریکی عوام کی جو ہے نا وہ چیخیں نکل گئی، 96% عوام کی۔ اب کانگریس کہہ رہی ہے اس لانتی کو امپیچ کیا جائے، اس کو مواخذہ کیا جائے۔ ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹانے کے لیے اگر آئینی ترمیم بھی کرنی پڑے تو آئینی ترمیم کریں اور اس کو ہٹائیں۔ حالانکہ امریکہ میں آئینی ترمیم بہت مشکل ہے، یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے 4 بندے اٹھاؤ، سوٹے مارو، ڈنڈے مارو، ایجنسیاں پارلیمنٹ میں گھس جائیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کرو اور اس سے جان چھڑاؤ۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ سبق ہے فیلڈ مارشل کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ شہباز شریف کے لیے، ان سب کے لیے سبق ہے کہ ڈنمارک نے ہر جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، عراق میں، افغانستان میں، ہر جگہ، شام میں۔ اب اسی پہ گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے ٹرمپ۔ ڈنمارک نے کہا ہے کہ یہ دیکھ لے ہمارے ساتھ امریکہ کیا کر رہا ہے، یہ سبق ہے ان کے لیے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، ڈاکٹر ہنری کسنجر، امریکہ کی دشمنی بری ہے لیکن امریکہ کی دوستی مہلک ہے، مہلک، آپ کو ہلاک کرے گی۔ ضیاء دیکھ لیں، مشرف دیکھ لیں، شاہ ایران دیکھ لیں، ایدی امین دیکھ لیں،
ऑगस्टो पिनोशे देख लें, एक एक नाम ये जो मैंने लिए हैं इसके बारे में पढ़ लें कि अमरीकियों ने आखिर में क्या किया। यही अंजाम इंशाअल्लाह ताला इस रजीम का होगा, यही अंजाम। क्योंकि आज पीटीए ने इंकशाफ किया, साकिब बशीर ने रिपोर्ट किया है, पीटीए ने अदालत में इंकशाफ किया कि अभी बाजवा लानती मौजूद था, अभी नदीम अंजुम सुअर मौजूद था, और इन्होंने अप्लाई कर दिया था इमरान खान का ट्विटर बंद करने के लिए। वो दोनों मौजूद थे। अंदाजा करें कि इसका ट्विटर बंद किया जाए, बाजवा ने किया था, नदीम अंजुम उस वक्त से लगे हुए हैं। लेकिन इनको कौन बताए कि मूसा अलैहिस्सलाम यूट्यूबर पे वीलॉग करते थे, फिरौन गर्क हुआ, इमाम खुमैनी ट्वीट्स करते थे, सुकरात जो है ना वो वीलॉग किया करता था। क्यों जो है ना वो लोगों को याद है। नेल्सन मंडेले के दौर में ट्वीट्स थे कि ट्वीट्स आप बंद करा देंगे, करा दें बंद। 10 मिनट में नया ट्विटर बनेगा और 10 मिनट में लाखों लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। ये तो इनकी अकल है, ये जंग लड़ेंगे। बहरहाल ये इंकशाफ हुआ है कि जी वो अब जो हैं सईद मेहदी की किताब आ रही है, उस किताब के कुछ इक्तबास जंग ने छापे हैं। सईद मेहदी कहते हैं भुट्टो की फांसी के वक्त मैं 10 फुट के फासले पर था, मैंने फिर रहम की अपील की। भुट्टो ने क्या कहा? भुट्टो ने कहा कि मैंने अगर दरख्वास्त दे दी, ये कितने लानती हैं कि अगर मैंने दरख्वास्त दे दी ना, ज़ियाउल हक पूरे मुल्क में लहराएगा कि मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है। ये भुट्टो ने उस वक्त कहा था। ये कैसे लोग हैं? ये पूरे मुल्क में लहराएगा कि मुझसे माफिया मांग रहा है शाहनवाज भुट्टो का पे। ये सईद मेहदी ने किताब में लिखा है। अभी इमरान के साथ क्या हो रहा है? माफी कहीं पे साइन कर दे, हम मुल्क में लहराएं, कहीं पे साइन कर दे। गोरे कितने सियाने थे, कमियों को फौज में भर्ती नहीं करते थे, कमियों को। ये कमी है। नवाब ऑफ कालाबाग कहते थे कि हम शजरे के बगैर कुत्ता नहीं रखते, अफसरों का डायरेक्ट इंटरव्यू करते, नस्लें पूछते उसकी। लोग देख लें पाकिस्तान में। भुट्टो ने कहा कि ये लहराएगा जलसों में कि भुट्टो मुझसे माफिया मांग रहा है। ये कैडर वो पाकिस्तान पे मुसल्लत है। जाके बारे में कहा पाकिस्तान स्टील मिल से जो है ना वो मुलाजमीन फारिग किए गए हैं जी। 9021 मुलाजमीन को फारिग किया गया है, ठीक है। यानी 9021 मुलाजमीन टोटल थे, 7709 को फारिग कर दिया गया है, बकाया बच गए हैं 912। ये कोई बड़े पावे वाले लोग होंगे जिनके पीछे पावा होगा, जिनके पीछे आप समझते हैं पावा, ये वो लोग होंगे जो 912 जो है ना वो बकाया रह गए हैं। मुल्क की तारीख में पहली दफा सोना 5 लाख क्रॉस कर गए फी तोला। और मजे की बात यह है कि चांदी जिसको पूछता कोई नहीं था, चांदी 9933 का तोला हो गई है। बहरहाल ये सफेद पोशों के लिए एक और जो है ना वो धचका है। जो आपको पता है बरसीर में सोने की क्या अहमियत है, वरना ये धात है, जिस तरह लोहा धात होता है ना, ये एक धात है, जमीन से निकलता है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक ये फसाद की जड़ है, चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे वो बादशाहतें हों। ये मैंने आपको बताया 100 दिन कि जनरल आसिम मुनीर का जो इबरतनाक इंजाम है वो शुरू हो चुका है। इस पे आपने पक्का ईमान रखना है। अब आप पूछेंगे तो मैं आज आपको एक तदबीर बताऊंगा कि तदबीर क्या होगी, तदबीर कैसे होती है, वो अपनी तदबीर कैसे छुपा के रखता है। उसकी तदबीर अमल में आ चुकी है, वो अपना काम शुरू कर चुका है। आपने इस पे तवज्जो देनी है कि तदबीर जो है वो किस तरह होती है और वो किस तरह करता है, और कानों कान खबर नहीं होने देता। हमारा टॉपिक है कि आज से बल्कि तकरीबन 2 दिन गुजर गए हैं, इस रजीम का इबरतनाक अंजाम जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि
روئے زمین کی بدترین مخلوق سے وہ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہے ہیں۔ خدا کی دھتکاری ہوئی قوم، خدا کی پھٹکاری ہوئی قوم جن سے یہ دوستی کر رہے ہیں، یہ ذرا آپ نے سننا ہے۔ اللہ اپنی سکیم میں مداخلت پسند نہیں کرتا، یہ ہمارا ٹاپک ہے اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یہ پیغام ہے جنرل صاحب کے لیے اور اردلی کے لیے۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ ہوگا کیسے۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوائے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر یہ برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہوگا کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ فیلڈ مارشل صاحب، اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو، یہ بادشاہ بنانے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یوسف عزیز مصر کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بلا دیا۔ شیطان نے اس بندے کو بھول گیا جو یوسف نے کہا تھا، اس بندے کو بھول گیا کہ یوسف کا ذکر کرنا ہے۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO لے کر NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہنکا کر یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں، یعقوب چیخ پڑے ہیں۔ تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ جی، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آپ کے عزیزوں، آپ کے فیلڈ مارشلوں، آپ کے جرنیلوں، آپ کے شہباز شریفوں، آپ کے نواز شریفوں، آپ کے بلاول زرداریوں، آصف زرداریوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگیں۔ کیا عمران خان تاریخ میں
کبھی اتنا مقبول تھا جتنا جیل جانے کے بعد ہوا؟ ذرا اسکیم کو سمجھیں۔ اس وقت عمران خان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، کوئی جنگ جیتے، کوئی چوانیاں ٹھانیاں لگائے، جو مرضی ہے کرے۔ عمران خان جس سٹیج پر موجود ہے، مقبولیت کی یا محبت کی یا پیار کی، ایک ویڈیو وائرل ہے، وہ ماں جی کعبے کے سامنے تصویر نکال کر جو کہہ رہی ہیں رو رو کر، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ سکیم ہے اور یہ آغاز ہے انجام کا، جس میں تقریباً 98 یا 99 دن رہ گئے ہیں۔ اس بات کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کر دیا ہے کہ عمران خان یہ جو ساری سکیم ہے 4 سال کی، ساری سکیم اس میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ مبینہ طور پہ نواب شاہ سانگھڑ میں ایک دربار ہے اور وہ ہے شلوار سرکار۔ وہاں پہ بندہ شلوار اتار کر ٹانگ دیتا ہے، پھر مراد پوری ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسری شلوار نہیں ہونی چاہیے، جو پہلی اتاری ہے وہ ٹانگیں اور پھر خدائی یونیفارم میں جو خدا نے آپ کو پہنائی اس میں واپس آئیں۔ اسرائیلی اخبار نے تمام پینٹیں اور تمام شلواریں اتار کے شلوار سرکار کے درخت پہ ٹانگ دی ہیں کہ یہ منصوبہ تھا، اور یہ منصوبہ بنا کا اخبار نے مزید لکھا ہے۔ منصوبہ اس وقت بنا، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا قاتل اور لعنتی بنجمن نیتن یاہو داخل ہوتا ہے، ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، عمران خان کھڑے نہیں ہوتے۔ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، عمران خان کھڑے نہیں ہوتے۔ اسرائیلی اخبار نے حوالہ دیا ہے، پھر اسرائیلی اخبار نے حوالہ دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، کہ انہوں نے کہا یہ کہیں پہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ صبح والے وی لاگ میں بتایا کہ اور یہ مقبول جان کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی ہے، اس سے زیادہ اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ایوبی کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ ابھی نندن کے ساتھ کیا، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور دن دہاڑے کیا، ہر کسی نے دیکھا۔ انہوں نے کہاں جہاز گرائے، کدھر گرائے، کچھ بھی نہیں دکھایا گیا، انہوں نے سامنے دکھایا ابو نندن کو۔ یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے، اور سارا اس میں سارے ملے ہوئے ہیں، سارے ملے ہوئے ہیں، اس میں اس سکیم میں سارے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے ان کو شلوار سرکار بنا دیا ہے اسرائیلی اخبار نے۔ امریکہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ٹچے، بادشاہ، ڈکٹیٹر، بدبودار، ظالم، کسائی، قاتل، وہ حصے میں آئے، اور پورا یورپ کہاں پہنچ رہا ہے؟ چین کے در پہ۔ کینیڈا کا وزیر اعظم، برطانیہ کا وزیر اعظم، اب میکرون چین جانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔